وهنائي القرآن حياتي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، آج کا جو ہمارا لیسن ہوگا انشاءاللہ وہ ہے قلقلہ کا بیان اور غنہ کا بیان، یعنی کون کون سے حروف قلقلہ ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا۔ اب قلقلہ کی تعریف کی طرف آ جاتے ہیں۔ قلقلہ کے لغوی معنی ہے جنبش دینا، حرکت دینا۔ حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ حروف قلقلہ 5 ہیں۔ کون کون سے؟ قاف، طا، با، جیم اینڈ دال، جن کا مجموعہ بنتا ہے قطوب جد، قطوب جد۔ جب یہ حروف ساکن ہوں تو ان حروف کی ادائیگی کے وقت مخرج میں جنبش اور حرکت پیدا ہو جاتی ہے۔ یعنی وہ سمپل ورڈنگ میں آپ کو بتاؤں تو وہ جو لفظ ہے یعنی وہ ڈبل ادا ہو، یعنی اس طرح محسوس ہو کہ وہ 2 دفعہ ادا ہوا ہے۔ جس طرح آپ دیکھ لیں کہ سورہ فلق میں قل اعوذ برب الفلق، قاف ہے، خلق۔ اسی طریقے سے قلقلہ کی آگے دیکھیں کہ کتنی ٹائپس ہیں، کتنی قسمیں ہیں۔ آگے ہم جاتے ہیں۔ قلقلہ کی 2 ٹائپس ہیں، یعنی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 قلقلہ صغریٰ، نمبر 2 قلقلہ کبریٰ۔ اب سب سے پہلے ہم آتے ہیں قلقلہ صغریٰ کی طرف۔ اگر یہ حروف ملا کر پڑھنے کی صورت میں ساکن ہوں تو ان میں کم قلقلہ کیا جاتا ہے، جس کو قلقلہ صغریٰ کہتے ہیں۔ جیسے ان کے اگزامپل ہے یقتلون، کیونکہ ملا کے پڑھ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے یجعل، جیم ہے، یجعل حبل۔ اب قلقلہ کبریٰ، اگر یہ حروف وقف کی صورت میں ساکن ہوں تو ان میں زیادہ قلقلہ کیا جاتا ہے، جس کو قلقلہ کبریٰ کہتے ہیں۔ جس طریقے سے دیکھ لیں سورہ فلق، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، لاسٹ ورڈ ہے وَقَبَ۔ اسی طریقے سے بالحق، بالحق۔ اسٹوڈنٹس، یہ تھے حروف قلقلہ۔ اب ہم آ جاتے ہیں غنہ کی طرف۔ غنہ کا لغوی معنی ہے گنگناہٹ۔ اصطلاحی معنی ہوگا ایسی آواز جو نون اور میم کو ادا کرتے وقت ناک کی جڑ میں پائی جاتی ہے۔ حروف غنہ 2 ہیں، نون اور میم، نون اور میم۔ نون یا میم مشدد ہوں تو غنہ ہوگا، جیسے ان اللہ۔ اسی طریقے سے مثل یرونہم، جس طریقے سے عم، کامن ورڈ ہے بالکل، عم۔ نیکسٹ آپ دیکھ لیں کمن مثلہ بخارج منہا۔ یاد رکھیے غنہ کی جو مقدار ہے وہ 1 الف یا 2 حرکات کے برابر ہے۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، لیسن کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے۔ نیکسٹ لیسن میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔